مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئیے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پاک میں بلند آواز سے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پڑھنے کی ہمیں اور سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم برہان من ربکم، کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تشریف لائے، اللہ کی ایک حجت بن کر، ایک دلیل بن کر کے حضور تشریف لائے۔ آپ دیکھیں بہت سارے حدیث پاک میں موجود ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس فرش گیدی پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے۔ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ آنے والے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ آنے والے ہیں، حضرت یعقوب نے کہا کہ وہ آنے والے ہیں، حضرت یوسف نے کہا کہ آنے والا آئے گا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ آنے والا آئے گا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس عرش کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو ہم سب کہنے لگے کہ وہ تاجدار کائنات تشریف لا چکے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آقا نعمت تشریف لا چکے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن مقدس نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا بھی بے مثال ہے، آپ کا جانا بھی بے مثال ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی جانب سے تشریف لائے تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی بے مثال ہے، جانے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب مختصر وقت میں۔ وہ تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم نے یہاں بنانے بیٹھے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، حضرت ماں آمینہ کہتی ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا محمد جب اس زمین پر جلوہ گر ہوئے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں سر مسجود ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے اپنے کان لگا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ کی طرف میں نے اپنے کان کو قریب کیا، میں نے یہ الفاظ سنے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے یا ربی حبلی امتی۔ دیکھیں وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تشریف لانے کے وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں تو بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، سفر معراج میں تشریف لے جاتے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، قبر انور میں تشریف لے گئے۔ حضرت مولا کائنات کا کہنا ہے حضرت مولا کائنات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھنے کے بعد حضرت علی نے اپنے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا ربی حبلی امتی۔ یہ وہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ اکبر۔ روایت میں اس طریقے سے موجود ہے، آپ دیکھ لیں چاہے کتنا ہی بڑا وقت کا محقق ہو، چاہے کتنا ہی بڑا وقت کا محدث ہو، چاہے کتنا ہی بڑا وقت کا مفتی ہو، چاہے
کتنا ہی بڑا عالم بالحدیث ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مدرس کیوں نہ ہو، عامل کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، حافظ قرآن کیوں نہ ہو، جب لوگ اس مفتی کو دیکھتے ہیں، جب اس محدث پر لوگوں کی نظر جب پڑتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ محدث ہیں جو بچپن میں لٹھو کھیلا کرتے تھے، یہ وہ عالم دین ہے جو بچپن میں سائیکل چلایا کرتے تھے، یہ وہی حافظ قرآن ہیں جو میلے اور کچیلے کپڑوں میں جو شرارت کیا کرتے تھے۔ یہ بچے بچپنے کے عالم میں شرارت کرنے کے بعد جب بڑے ہو کر کے کچھ تکلیفیں کھا کر کے تو کچھ ٹھوکریں کھا کر کے محدث بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کو بھی تھوڑا ملاحظہ کر لیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں یہ یوں روایت بیان کی جاتی ہے، ایک یہودی اللہ اکبر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بھاگتا ہوا مکے کو آتا ہے۔ مکے کو آنے کے بعد قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ بنو قریش سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد ان قبیلہ بنو ہاشم قبیلہ قریش کے لوگوں سے پوچھتا ہے، اے لوگوں بتاؤ کہ آج کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر ہر گھر کو جا کر کے گھروں کو جا کر کے پوچھتا ہے، بتاؤ آج کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہر بار بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے تو آ کر کے نہیں پوچھتا تو یہودی کا رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں آج میں کسی ایسے پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ لوگ کہنے لگے بتاؤ وہ پیغام کیا ہے؟ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کر کے کہنے لگا اے عبد المطلب آپ بتائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے بتائیں آپ کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے یہودی تو کبھی ہمارے گھر آ کر کے نہیں پوچھتا تھا، آج آ کر کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہودی کہتا ہے بتاؤ حضرت عبد المطلب اس بچے کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اس بچے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودی کہتا ہے میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بچہ کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب اس یہودی کو اندر لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد یہودی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے اے حضرت عبد المطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس بچے کو میں نے تو دیکھا، بتاؤ اس بچے کی میں تھوڑا پیٹھ بھی دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ یہودی کے کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا کرتے ہیں۔ جیسے ہی الٹا کرنا تھا وہ یہودی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھ کر کے چیخ مار کر کے اسی جگہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے اسے ہوش کرایا، جب پانی چھڑک کر کے ہوش میں لایا گیا، جب ہوش اسے آتا ہے، ہوش آنے کے بعد اس یہودی سے پوچھا جاتا ہے اے یہودی بتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھ کر کے کیوں بے ہوش ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا یہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ رہا ہوں، میں نے توریت میں پڑھا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اے عرب کے رہنے والوں تمہیں سرداری مبارک ہو، تمہیں بادشاہت مبارک ہو، اس لیے کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے آنے والا آخری نبی آئے گا۔ آج میں نے ایک تارے کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کو اس فرشگیتی پر مبعوث فرماتا ہے، ایک مبعوث تارے ایک تارے کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص تارے کو آسمان سے طلوع کرتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے ایک تارے کو طلوع ہوتے ہوئے، وہ تارا چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے توریت میں پڑھا ہے، توریت میں نے پڑھا ہے تارے کے چمکنے کی وجہ سے میں تمہارے پاس آ کر کے بول رہا ہوں، میں تمہارے پاس آ کر کے پوچھ رہا ہوں۔ آج وہ آخری نبی آپ کے درمیان تشریف لایا ہے جو ساری امت کا غم خسار ہے، جو اپنی امت کا رہنما ہے، وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پر بدعت کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے جشن کو منانے کے لیے بدعت کہتے ہیں، حضرت موسیٰ سے پوچھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو اے موسیٰ علیہ السلام تم نے توریت میں پڑھا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ تمہیں پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میلادی ہوئے، حضرت یعقوب تو میلادی ہوئے۔ جب انبیاء اکرام جلوہ گر ہوتے، ہر نبی آ کر کے یہی پیغام دیتا اپنے قوم کو کہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات بابرکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان گوندے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔
یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون حلیمہ سعدیہ ہیں؟ وہ حلیمہ سعدیہ جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں ہیں، دائی ماں ہیں، اور کیسی دائی ماں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، مکہ میں جو بچے پیدا ہوتے، جن لوگوں کی ولادت ہوتی، مکہ سے جو بھی دیہات سے عورتیں آتے، مکہ میں آ کر کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ان بچوں کو لے جا کر کے دیہات میں دودھ پلاتے۔ بہت ساری عورتیں آتے، آ کر کے بچوں کو لے جاتے اور دودھ پلاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو بھی خواتین آتے مکہ کو، دیہاتوں سے آتے، اس دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ سعدیہ تیری اونٹنی جو ہے لاغر ہے، بیمار پڑ جاتی ہے، جگہ جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اے حلیمہ سعدیہ اب ہم جلدی میں مکہ کو جا رہے ہیں، پھر تم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لا لینا، تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ اب ساری عورتیں مکہ کو آ گئی، اور جو بھی بچے تھے، جو بھی میلے کچیلے کپڑے میں جو بچے لپیٹے ہوئے تھے، ان بچوں کو دائیاں لے کر کے پھر اپنے دیہات میں تشریف لاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو لے کر کے مکہ تشریف لاتے ہیں۔ جب مکہ تشریف لائے، مکہ میں دیکھتے ہیں پورے گھروں میں چھان لگاتے ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے، ساری عورتیں ساری دائیاں لے کر کے ہر بچے کو لے کر کے چلی گئی ہیں۔ اب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں، اگر میں مکہ سے واپس دیہات کو، اپنے شہر کو چلے جاؤں، اپنے گاؤں کو چلے جاؤں، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ایسے تو لاغر ہے، ایسے تو یہ کمزور ہے، یہ تو غریب ہے۔ اگر میں ایسے ہی خالی چلی جاؤں گی تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے دل میں سوچتے ہوئے آپ چلتے تھے مکہ کی گلیوں سے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے خاتون تمہارا نام کیا ہے؟ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں عیسائی مذہب کی رہنے والی ہوں اور میں قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ، ہمارے یہاں ایک دری یتیم، ہمارے یہاں ایک یتیم لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، کیا تم اس بچے کو لے جا کر کے دودھ پلانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، کیونکہ وہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتے ہیں۔ اب اپنے شوہر سے کہتے ہیں، اے میرے شہری کے حیات، اگر ہم ایسے ہی واپس چلے جائیں، لوٹ جائیں گے تو لوگ ہمیں طعنہ کہیں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ مکہ کو گئے پھر خالی ہاتھ آئے ہیں۔ ہم اسی یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، لے جا کر کے دودھ پلا کر کے پھر واپس لا کر کے دے دیتے ہیں۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں، اے حلیمہ سعدیہ، یہ تو بچہ یتیم ہے، تم اسے لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی زیادہ رقم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب تم دودھ پلاؤ گی تو ہمیں کچھ رقم دے دیں گے، لیکن زیادہ ہمارے پاس رقم نہیں ہے، ہم زیادہ رقم نہیں دے سکتے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ تو سوکھ چکا ہے، میرے سینے میں دودھ بھی موجود نہیں ہے، میرے جو بچے ہیں وہ دودھ سے تڑپ رہے ہیں، وہ دودھ بھی نہیں پی رہے ہیں، میرے سینے میں اگر دودھ ہوتا تو دودھ پیتے، اب اس بچے کو میں کیسے دودھ پلاؤں؟ آقا نعمت تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید کپڑے میں، سفید لباس میں ملبوس تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس میں لپیٹا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے عبد المطلب، اے آمینہ بی بی رضی اللہ عنہ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، تھوڑا اس بچے کا دیدار کرا دیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کو ہٹاتی ہیں۔ جیسے ہی کپڑے کو ہٹانا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آنکھیں بند کیے تھے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کو جیسے ہی دیکھتے ہیں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے اطہر پر میں نے ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھنا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کھول کر کے مجھے دیکھتے ہیں۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، دل ہی دل میں کہتی ہیں اب میرا تو دودھ سوکھ چکا ہے، اس بچے کو میں کیسے دودھ پلاؤں؟ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے پوچھ کر کے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں، لے کر کے مکہ چھوڑ کر کے اپنی سواری پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے، کوئی لفاظ نہیں ہے، حضرت حلیمہ کا بیان ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری پر تشریف رکھتے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے میری جو لاغر اونٹنی تھی وہ تیز رفتار ہو جاتی ہے، میری جو لاغر اونٹنی تھی وہ تیز ہو جاتی ہے، جو میری لاغر اونٹنی کمزور تھی اسے طاقت و قوت آ جاتی ہے، توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے جہاں جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے گزر ہوتا، مکہ کی گلیوں سے گزر ہوتا، جو زمین پر سبزہ جو سوکھ چکا تھا مصطفیٰ کے قدموں سے وہ سبزے شاداب ہو جاتے ہیں، وہ سبزہ اگنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود آج ہم پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود النبی پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت اپنے رحمت کے حوالے سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والضحی واللیل اذا سجی۔ یہ وہ شان والے نبی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر سے اللہ رب العزت سفر کے بارے میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ کا جب تاجدار بنا دیتا ہے، حضرت مولا حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو بریلی کا تاجدار پکار کر کے کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ جب پوری دنیا میں کئی لوگ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت مولا حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناگو شاعر تھے، اپنے لہجے میں یوں بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ نے آپ کو حسین جمیل بنا کر کے پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اب اس اشعار پر سیدی و مرشدی حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب ان اشعار پر پڑتی ہے بریلی کا امام یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، یہی پھول خالص سے دھول ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے بیٹھے ہیں۔ ارے جیسے سخت کافر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پر غلام سعودیہ کو آزاد کرنے کی خوشی میں اللہ رب العزت قبر میں ہر پیر کو انہیں پانی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم یہاں مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آب کوثر نہیں پلائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر میں چین کی نیند نہیں عطا فرمائے گا۔ ضرور اللہ رب العزت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت تک کے لیے تا قیامت اللہ رب العزت ہمیں قبر سے
عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد ہم یہیں پر نہیں مناتے، بلکہ آج ہی کے دن کئی حضرات پوری دنیا میں کئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جب ہم یہاں زمین پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود مناتے ہیں، مولود نبی کو پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن مناتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے۔ حدیث قدسی بیان کر کے اپنی آخری بات کو ختم کر دوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث بہت طرح کی حدیث ہوتے ہیں، ایک حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ایک حدیث غریب بھی ہوتی ہے، ایک حدیث متواتر بھی ہوتی ہے، ایک حدیث قدسی بھی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو کلام اللہ کا ہوتا ہے، راوی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بنانا مقصد نہ ہوتا، آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، میں خود اپنا رب ہونے کو بھی اظہار نہیں فرماتا۔ یہ شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی بہت ساری تاریخیں، بہت ساری واقعات ہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی میلاد کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام شریف کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مالک و مولا کریمہ کا سزا بادشاہ بندہ نوازا پاک پروردگار عالم آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد النبی کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا جتنے بھی تیرے بندے حاضر ہیں، سارے جتنے بھی بندے اور بندیاں حاضر ہیں، مولا سب کی حاضری کو قبول فرما۔ الہ العالمین سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بھی بیمار ہیں مولا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار ہمیں جو بھی انتقال ہو گئے مولا ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی بار بار مغفرت فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس گھر میں خوب برکتیں عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما، زمین آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہاں ہم نے جو بھی تلاوت کیا ہے، قرآن شریف کو ہم نے پڑھا ہے، الہ العالمین ذکر و اذکار کیا گیا ہے، اس کا ثواب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجۃ تحفۃ نظرت مولا قبول فرما۔ الہ العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظرت الہی قبول فرما۔ الفاتحہ۔ الہ العالمین مالک و مولا کریمہ کا سزا بادشاہ بندہ نوازا پاک پروردگار عالم، جو بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھا گیا، ذکر و اذکار کیا گیا، الہ العالمین سب سے پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب عطیۃ تحفۃ نظرت مولا قبول فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب توسل سے کل ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ پاک میں حجۃ تحفۃ نظرت الہی قبول فرما۔ تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظرت الہی قبول فرما۔ اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظرت الہی قبول فرما۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، بزرگان دین، صدیقین، صالحین، تمام شہداء کرام کی اس کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ الہ العالمین ان تمام بزرگان دین کے سب توسل سے سیدنا سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظرت مولا قبول فرما۔ سرکار غوث پاک کے صدقے میں عطا رسول خواجہ ہندل ولی سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما۔ سیدنا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء سیدنا سرکار امیر خسرو سیدنا علیہ الحق
صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا سرکار خواجہ بند نواز کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما، سیدنا مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما، سیدنا سرکار صوفی الحاج عبدالسبحان شاہ سیدنا سرکار صدیق شاہ صاحب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما، ان کے والدین کریمین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے اس گھر کے مالک مرحوم احمد شریف صاحب کی روح کو اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما، مولا انہیں کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے خاندان میں جتنے بھی لوگ انتقال ہو گئے مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے بندے اور بندیاں حاضری مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اٹھنے سے پہلے سب کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کے صدقے میں مولا ہم سب کو اس سے بھی اچھا مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کی میلاد کے صدقے میں مولا ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللهم ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہم غریبوں کے عابد اقدروز، ہم غریبوں کے عابد اقدروز، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے۔ مجھ سے خدمت کے قدر سکھائے رضا، مجھ سے خدمت کے قدر سکھائے رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلہ وصحبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خمسۃ المفتی بها حضرت بابائے فاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وغیرہ فاطمہ شاہ مرگا شیر ازنا قوت پروردگار لا فتح باللہ علی لا سیف الا بالقتال غوث اعظم ومن کے سرو سما مدد قلعی مدد کعبہ ما مدد بگستاب بلا استاد کشتی ضعیفان و شکست راز پشتی باقی باجائی عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد دعا درگاہ بستہ راز خلید کرم کشا مدد کن یا مقدوم سرنا مدد کن یا مقدوم سرنا مدد کن یا مقدوم سرنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين